Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 815. 27th of December, year 2005, my wise in Lahore, Pakistan. Ya Ali Madad. دیدارو میری طبیعت اچھی نہیں ہے، گلا خاص طور پہ خراب ہے، اس لیے آپ معاف کرنا، کبھی کبھی میں کھانسی کھاؤں گا۔ لاہور کی جماعت کو مل کے تقریباً 7-8 برس ہو گئے، میں بہت خوش ہوا ہوں۔ آپ کو میرا سلام اور یا علی مدد اور میری دعائیں کہ دین و دنیا میں سکھی آباد بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھیے، محمد محمد۔ اے مومنو، میں نے گنان کا پاٹ جان بوجھ کے نہیں بولا، کیونکہ مجھے اس آیت سے تطابق کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے انسانوں، یہاں مومنین کو ایڈریس نہیں کیا خدا نے، نہ مسلمین کو ایڈریس کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اس میں ہندو، مسلمان، کرسچن، یہودی سب آ گئے، اور وہ بھی آ گئے کہ جو خدا کو نہیں مانتے۔ ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ظاہر پروف کہتے ہیں ثبوت، اور ہم نے نازل کیا ہے اپنے نور کو کہ جو آنکھوں سے دکھے ایسا نور۔ گنان کا جو پاٹ مجھے بولنا تھا وہ یہ تھا کہ کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا۔ اس دن ہم کو پوچھتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم دنیا میں پیدا کیوں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ پیدا ہونے کی خدا تعالیٰ نے کوئی خاص وجہ بتائی؟ کیا وہ وجہ تم کو معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ اب یہ زندگی کا مقصد ہے۔ کہو رے جیو تمہیں کس کارن آیا، نہ کیدی صاحب دی سیوا۔ کیا ہم میں سے آج ادھر اس وقت خدا کے فضل و کرم سے جماعت خانہ آدھے سے زیادہ بھرا ہے؟ آپ سب لوگ عبادت کرتے ہو، دعا پڑھتے ہو، جماعت خانے آتے ہو،
آپ نے کبھی بیٹھ کے یہ سوچا کہ اس مذہب میں سے آپ کو کیا ملا؟ اے مومنو، کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، اس میں سے اس کو نفع ملتا ہے. 20 برس کے ہیں، 24 برس کے ہیں، 40 برس کے ہیں، 50 برس کے ہیں، 70-80 برس کے آپ سب بیٹھے ہو. آپ کو اس اسماعیلی مذہب میں کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کچھ نہیں ملا؟ کیونکہ جو آدمی کے کھیسے بھرے ہوتے ہیں اس کے منہ پر رونق ہوتی ہے، جس کی کھیسے خالی ہوتے ہیں وہ منہ لٹکائے اداس اور فکر میں رہتا ہے. مذہب کا جو نور ہے وہ جب دل میں داخل ہوتا ہے تو سر سے پاؤں تک اس کی ساری باڈی میں سے ایک قسم کی خوشی، ایک قسم کا سکون، ایک قسم کی راحت اور تسلی ہوتی ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اپنے مذہب میں سے کچھ لوگ نکل گئے. دیکھا، میں نے جو سوال کیا کہ آپ کو اس مذہب میں سے کیا ملا، ان کو کچھ نہ ملا، دل کا اطمینان نہ ملا، خوشی نہ ملی، مذہب چھوڑ کے چلے گئے فوا. لیکن ہم لوگ ابھی بیٹھے ہیں. آپ مومن ہو، مولا کے مرید ہو، مولا کے روحانی بچے ہو. خدا تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، تھوڑا پیسہ بھی دیا ہے، مکان دیے ہیں، کھانا دیا ہے، فیملیاں بنائی ہیں. اے دینداروں، کبھی نہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ آرام سے بیٹھ کے سوچا کرو کہ میں دنیا میں کیوں آیا، دنیا میں آنے کی غرض کیا تھی. اور ایک اور بات سوچنی چاہیے، کیا میں مرضی سے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں. کوئی آدمی اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوتا، اور جب مرتا ہے تو بھی اس کی مرضی نہیں چلتی. اب مجھے بتاؤ کہ زندگی کی شروع اور راز سے موت تک اس زندگی کے اندر 50-100 برس نکلے. آغاز میری مرضی سے نہیں، موت میری مرضی سے نہیں، تو اس درمیان میری مرضی ہے. انسان کو خدا تعالیٰ نے سوچ دی ہے، عقل دی ہے، سوچنے کی قوت دی ہے. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم سوچو، میری دنیا میں پھرو اور سوچو کہ میں نے ایسی کوئی چیز بنائی ہے کہ جس میں تمہیں عیب نظر آتا ہے. یعنی خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بے عیب ہوں. خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے جو کچھ بنایا ہے سوچ سمجھ کے بنایا اور کوئی غلطی نہیں کی. اسی طرح سے میں نے تم کو بنایا ہے، اللہ کہتا ہے، تو میں نے تمہیں فضول نہیں بنایا. اور یہ لفظ قرآن کے ہیں کہ تم سوچو، میں نے تم کو عبث نہیں بنایا، فضول نہیں بنایا، یوں ہی نہیں بنایا. تمہاری خلقت میں تمہیں پیدا کرنے کے اندر میرا ایک مقصد ہے، اللہ کہتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد ہے اس کی عبادت. بھلا اس کو عبادت کی ضرورت ہے؟ نہیں دینداروں، ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں
وہ پروردگار بے نیاز ہے اور اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں، پرواہ نہیں۔ پھر اس نے یہ بنایا سب کچھ، تو کیوں بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، سب سے پہلے خدا نے میرے نور کو اپنے نور سے جدا کیا اور پھر میرے نور سے ساری خلقت بنائی۔ لیکن کیوں؟ میں آج آپ کو حقیقتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کے اوپر غور کرو اور سوچو۔ خدا نے خلقت کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پالے کس کو؟ خدا رحیم ہے، کسی نے بھول کی ہی نہیں ہے تو رحم کہاں کرے؟ تو خدا کی جتنی صفتیں ہیں ان صفتوں کا اظہار کرنے کے لیے خدا نے خلقت بنائی، اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی خلقت ہوئے تو وہ رحم کرے، اپنی ربوبیت سے پالے، بھول کرو تو گناہ کرو وہ بخش دے رہے۔ خدا تعالیٰ کی یہ صفتیں ظاہر کرنے کے لیے خدا نے خلقت بنائی۔ اب خلقت تو بنا دی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ میں نے کریشن کی اور پھر اس کی مینجمنٹ میں نے آفر کی، پہاڑوں کو، پانی کو، چاند کو، سورج کو، سمندر کو، مگر کسی نے اس کی مینجمنٹ قبول نہیں کی۔ یعنی خدا کی کریشن کو مینیج کرنا۔ میں آپ کو ابھی کہوں گا کہ کیا مینجمنٹ کا مطلب کیا؟ خدا کی کریشن کو مینیج کرنے کے لیے خدا نے بہت سی آفر کی، لیکن پہاڑوں نے، درختوں نے، سمندر نے، ہوا نے، چاند نے، سورج نے، کسی نے قبول نہیں کیا، کیونکہ خدا کی کریشن کو مینیج کرنا ایزی نہیں، اور انہوں نے سب نے کہا ہم اس لائق نہیں ہیں۔ یہ سوال و جواب قرآن شریف میں سے نکلتا۔ اللہ فرمایا کہ میں نے جب انسان کو یہ آفر کی تو اس نے جلدی سے گریب کر لیا، کیونکہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ ایک جگہ خدا نے فرمایا کہ میری ساری کریشن میں، تمام مخلوقات میں انسان سب سے بڑا جھگڑالو ہے، جھگڑا کرتا ہے، مطلب کہ ہر چیز کو قبول نہیں کرتا۔ خدا تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، یہ صفتیں مائنس اور پلس کی جو ہے یہ اس لیے رکھی ہے تاکہ اس کا امتحان ہو سکے۔ مینیجر بنا دیا، لیکن اس نے مینجمنٹ برابر کی کہ نہیں کی؟ ابھی مینجمنٹ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی مخلوقات جو ہے، چھوٹی حالت سے بڑی حالت تک تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سنبھال کے رکھا جائے تاکہ اس میں بگاڑ اور بربادی پیدا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹا سا باغیچہ ہے، اس میں پودے ہیں پھولوں کے، پھلدار درخت ہیں، سایہ دار درخت ہیں۔ اگر ان کو پانی نہ دیا گیا تو یہ سوکھ جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو انسان کی مینجمنٹ یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں وہ قائم رہے اور ان کو اچھی حالت میں رکھا جائے۔
آج اس دنیا کے اندر تقریباً 60 برس پہلے یعنی 1945 میں جب یہ لڑائی ختم ہوئی اور یونائٹڈ نیشنز نے یہ سارا ایگریمنٹ کیا، صلح سمجھ کیا، جرمنی اٹلی ہار گئے، امریکہ یورپ والے برٹش وغیرہ جیت گئے، یونائٹڈ نیشنز بنی 1945 میں۔ تو اس وقت جو ہیومن چارٹر بنایا گیا اس میں یہ چیز تھی کہ ایسا کام نہ کیا جائے کہ دنیا کے اوپر جو ہریاول ہے یعنی ایگریکلچر ہے، جنگل ہے، یہ برباد نہ کیا جائے۔ میں نے جب یہ چارٹر پڑھا تو میں ہنسا اس لیے کہ آج انہوں نے 1945 کے اندر یہ چارٹر بنایا، دنیا کی تمام گورنمنٹوں نے مل کے، مگر 1400 برس پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چارٹر بنایا تھا۔ نبی کریم فرمایا درختوں کو مت کاٹو۔ ایک حضور ایک دن جا رہے تھے، کچھ اصحاب ساتھ تھے، تو ایک آدمی درخت کے اوپر چڑھ کے اس کو کاٹ رہا تھا۔ نبی نزدیک آ کے کھڑے ہوئے، وہ چھلانگ مار کے نیچے اترا، نبی کو سلام کیا۔ نبی کہتے ہیں کیا کرتے ہو؟ یا نبی میں درخت کاٹ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس کے پتے نکلتے ہیں، گند بہت ہوتا ہے۔ حضور فرمایا اے نادان، یہ درخت لوگوں کی خدمت کے لیے ہے، عربستان کی گرمی میں یہ سایہ دیتا ہے، مسافر آ کے اس کے نیچے سستاتے ہیں، ٹھنڈک ملتی ہے، مت کاٹو۔ چھوڑ دیا اس نے۔ رسول اکرم کا یہ کامن فرمان ہے، بہت سخت ضرورت کے سوا درخت مت کاٹو، اگر پھل نہیں دیتا تو سایہ دیتا ہے، اور جو پتے ہوتے ہیں سوکھے ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے اڑا لے جاتی ہے۔ یہ جو آج کی سائنسدان زمین کے ماحول کو اسٹڈی کر رہے ہیں کہ یہاں سے تقریباً 150 سے 200 میل اوپر جو اوزون کی لیئر ہے وہ پھٹ رہی ہے، اور پھٹنے کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور وہ گیسز کہ جو آسمان پہ جا کے اس لیئر کو توڑ دیتی ہے۔ خدا نے ایک حفاظتی لیئر بنائی ہے، کور بنایا ہے، اس کو اوزون کہا ہے۔ سورج کے اندر جو شعاعیں نکلتی ہیں، ان شعاعوں میں ایک الٹرا وائلٹ ریز ہے۔ خدا تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا تاکہ یہ ریز نیچے نہ آویں۔ یہ ریز بہت خطرناک ہے، قاتل ہے۔ ان کی وجہ سے، ریز کی وجہ سے فروٹ خراب ہوتا ہے، اناج خراب ہوتا ہے، جانوروں کو اور انسانوں کو سکن کینسر ہوتا ہے، ہڈیاں پتلی ہوتی ہیں، اور بہت قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ خدا کی بنائی ہوئی اس اوزون کی لیئر کو، کور کو ہم توڑ رہے ہیں۔ کیسے توڑ رہے ہیں؟ آج دنیا میں ہر روز ساری دنیا کا اندازہ یہ ہے کہ 1 ملین کاریں ہر روز زیادہ ہو رہی ہیں۔ کاروں کا دھواں، اسکوٹر کا دھواں، ہمارے ریفریجریٹر میں سے نکلی ہوئی گیسز اور گند وغیرہ کے اندر سے نکلی ہوئی گیسز،
یہ اوزون کی لیئر کو توڑ رہے ہیں. میں آپ کو سائنس سکھانا نہیں چاہتا، میں مذہب سکھانا چاہتا ہوں. اور یہ چیز مذہب کے اندر ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو بگاڑو مت. بے فائدہ جانوروں کو قتل کرنا یا جانوروں کو بھوکا مارنا، ان کا شکار کر کے محض اپنی خوشی کی خاطر شیر کو مار دیا، ہرن کو مار دیا، خدا کو ناپسند ہے. سوائے اس کے کہ آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہوئے یا جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہیں تو مارو. نبی فرمایا موذی کو مار ڈالو. موذی کہتے ہیں دکھ دینے والے کو. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ خدا تعالیٰ کی خدائی کی مینجمنٹ ہے. پانی مت بگاڑو، پانی ویسٹ نہ کرو. ویسٹ کرنا، کوئی بھی چیز کا نقصان کرنا ضرورت کے بغیر، رسول اللہ کی زندگی پڑھ کے حیران ہوتے ہیں. حضور کھانا کھاتے تھے، چاول کا اگر ایک دانہ زمین پہ گر گیا تو وہ اٹھا کے کھا لیتے تھے. اور حضور فرماتے تھے کہ اتنا لو کہ تم کھا سکو. آج ہماری محفلوں کے اندر، ہمارے ڈنر اور لنچز کے اندر ہم اتنی پلیٹ بھر لیتے ہیں کہ کھا نہیں سکتے، پھر آدھا وہ ویسٹ ہوتا ہے. وہ اللہ اور نبی کو یہ چیز پسند نہیں. محض یہ صرف کھانے ہی کی بات نہیں، فضول خرچی ہر حالت کے اندر نبی کو، اللہ کو پسند نہیں. ان اللہ لا يحب المسرفین. تحقیق خدا جو ہے وہ فضول خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اب یہاں فضول خرچ کا مطلب صرف پیسہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہم سانس لیتے ہیں یہ بھی قیمتی چیز ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارا سانس ہے وہ جان ہے. ہمارے سانس ہے وہ جان ہے، لیکن ہم اپنے سانس برباد کرتے ہیں. وہ لوگ کہ جو لیزی ہیں، کاہل ہیں، سست ہیں، کام نہیں کرتے، وہ اپنے سانسوں کو ویسٹ کرتے ہیں. اے مومنو، اگر میں اپنے اسماعیلی مذہب کی بات کروں تو گرپیر حسن کبیر الدین ماں باپ کہتے ہیں 10 دو. ہم لوگ 800 روپے میں سے 100 روپے دے دیے، ہم نے سمجھا 10 دے دیے، لیکن یہ کافی نہیں. پیر حسن کبیر الدین کہتے ہیں کہ سارے دن کے اندر 21,600 آدمی سانس لیتا ہے. 21,600 منٹ کا حساب کرو تو 1 منٹ میں 15 سانس لیتا ہے. پھر حسن کبیر الدین کہتے ہیں یہ سانس خدا نے تمہیں بخشش دی ہے، سانس میں سے 10 نکالو. 24 گھنٹہ جو دیے گئے اس میں سے 3 گھنٹے مولا کو 10 دو. اپنے سانسوں میں، اپنی زندگی میں سے 3 گھنٹے ہر روز اس کو 10 دینی چاہیے. وہ 10 کیا ہے؟ دعا پڑھتے ہیں، جماعت خانے آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، جماعت کی خدمت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم تسبیح نکالتے ہیں. تو اے مومنو، اپنی زندگی کی 10 یہ ہے کہ ہم 3 گھنٹے مذہبی حالات میں، خدا کی عبادت میں، خدا کے خیالوں میں، خدا کی خدمت میں گزاریں. تو اس طرح
اگر ہم اپنے مذہب کے اوپر برابر عمل کریں کہ جیسا ہم نے اپنے رزق میں سے 10 دی، جان میں سے بھی 10 دی. یہاں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہماری زندگی فضول نہیں ہے. ایک دن جو جاتا ہے وہ ہماری لائف میں سے کم ہوتا ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میری موت نزدیک آ رہی ہے. جوانی میں انسانوں کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا، اپنی جوانی کی مستی میں رہتے ہیں. لیکن وہ لوگ کہ جو 50 کے اوپر ہو گئے، کم از کم ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے 50 برس نکل گئے ہیں، دوسرے 50 برس ہیں کہ نہیں. ہو سکتا ہے 50 نہیں 40 ہو گئے، ہو سکتا ہے 30 ہو گئے. تو اس کے لیے ہم نے کیا عاقبت سوچی؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی مینجمنٹ انسان کو دی ہے تاکہ یہ میری مینجمنٹ، میری کریشن جاری رہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، اس کے گھر بچہ ہوتا ہے، تو خدا اس چیز کو جاری رکھتا ہے. پیدائش ہے، موت ہے، پیدائش ہے، موت ہے. اس طرح خدا کی دنیا چل رہی ہے. بالکل اسی طرح سے خدا کی دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو دنیا میں مینٹین کرنا چاہیے. اور اس کے اندر انسان جب ہی اس کو خدا تھوڑا آرام دیتا ہے، 2 پیسے دیتا ہے، تو وہ مغرور ہو جاتا ہے، فضول خرچ بن جاتا ہے. فضول خرچی کی بات میں کر رہا تھا کہ صرف پیسے کی فضول خرچی نہیں، کپڑوں کی بھی فضول خرچی. بعض مالدار آدمی ہے، نیا کپڑا لیا، 2-4 دفعہ پہنا، پھینک دیا. یہ فضول خرچی ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. 1945 میں مولانا سلطان محمد شہزادہ صبرۃ اللہ علیہ بمبئی اکتوبر کی 28 تاریخ کو آ گئے تھے. تو نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اور مارچ کی 11 تاریخ تک ٹھہرے، کیونکہ مارچ کی 10 تاریخ کو ڈائمنڈ جوبلی تھی. یہ میں بامبے کی بات کر رہا ہوں. تو امام 5 مہینے بمبئی میں رہے. تھوڑا باہر گئے تھے 15 دن کے لیے، جماعتوں کی ملاقات کی کاٹھیاواڑ میں، گجرات میں. تو ہر روز 40 مہمانیاں ہوتی تھی حسن آباد میں. اس زمانے کے اندر مہمانی کا طریقہ یہ تھا کہ ایسا پاٹ ہوتا تھا، اس پہ مہمانی کے فروٹ وغیرہ جو کچھ بھی ہوئے، کرسی پڑی ہوئے، اور سب جس کی مہمانی ہوئے وہ ایسا گھیرا ڈال کے پاٹ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے. تو ماں باپ آ کے بیٹھے، ایسا لگے کہ اس فیملی کے گھر پہ مولا گئے ہیں. اس طرح سب فیملیوں نے اپنی اپنی مہمانیاں رکھی، اور مولا تقریباً ہر روز کفایت شعاری کے فرمان کرتے تھے، فضول خرچ مت کرو، فضول خرچ مت کرو. لڑائی کا زمانہ تھا اور ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی. لڑائی ختم ہو چکی تھی مگر ہر چیز مہنگی ہو رہی تھی. لڑائی ختم ہوئی اگست کی 5 تاریخ کو 1945 میں، اور یہ بات کرتا ہوں 45 کے آخر میں. چیزیں سخت مہنگی تھی. قاسم علی منجی نتھو ہمارے درخانہ کے مکھی تھے. تو منجی نتھو بھائی اینڈ کمپنی کروڑ پتی آدمی تھے. پیٹرول کا بزنس تھا، بڑے مالدار تھے. 200 آدمی ان کی آفس میں کام کرتے تھے. اس پہ 80-85 اسماعیلی تھے.
تو یہ جو 80-85 اسماعیلی تھے انہوں نے مل کے مہمانی رکھی. ڈائمنڈ جوبلی کا ٹائم تھا. مولا آ کے بیٹھے, سب کو دیکھا, نوٹ کیا, مسکرائے, دعا سیس دی, تھوڑے فرمان کیے. دور ایک لڑکا بیٹھا تھا 3-4 لائنوں کے بعد, چائنا سلک کا سوٹ, مورون رنگ کی ٹائی, جوان بچہ تھا, 22 برس کا, خوبصورت تھا. ابھی چائنا سلک جو لڑائی سے پہلے 9 آنے گز ملتا تھا, اس کے 200 روپے گز ہوئے, کیونکہ چائنا سے آتا تھا. اور سلطان محمد شہزاد خود چائنا سلک پہنتے تھے. ڈبل بریسٹ کا سوٹ تھا. مولا نے اس کو پوچھا, تم نے یہ سوٹ سلایا, بہت اچھا ہے. کھڑا ہوا, سب بلا نیچے, نزدیک آیا, بہت اچھا سوٹ ہے, خوش ہو گیا. تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ خداوند 85 روپے. وہ زمانے میں 85 روپے بہت تھے, اور وہ نیا نیا ریکروٹ تھا. تم نے یہ سوٹ کتنے میں سلایا؟ خداوند 300-350 روپے میں. ایسا 85 روپے تنخواہ اور ایسا قیمتی سوٹ چوری کرتے ہو؟ نہیں, خداوند میں چوری نہیں کرتا, میں نے پیسے جمع کر کے یہ سوٹ سلایا, ماں باپ کے پاس رہتا ہوں. مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا, ایسی چھوٹی تنخواہ میں اتنا مہنگا سوٹ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہہ کے مولا نے اپنی ٹائی ہٹا کے بٹن کھولے قمیص کے, اور ایسا کر کے دکھایا. میں ادھر بیٹھا تھا, میں نے خود ایسا دیکھا. تو مولا ہم کو دکھاتے تھے کہ اندر جو سنگلٹ تھی بنین, اس میں ہولز تھے, پھٹی ہوئی تھی, بنین پھٹی ہوئی تھی. مولا کہتے ہیں کہ دیکھو یہ قمیص کے اندر ہے, کوئی کو پتہ نہیں کہ میں نے پھٹی ہوئی بنین پہنی ہے. جب تک تم کسی چیز کو استعمال کر سکتے ہو, پھینکو مت. اب یہ فضول خرچی کیوں اتنا وزن دیا گیا قرآن اور فرمانوں میں کہ فضول خرچ مت کرو؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو فضول خرچ آدمی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں بہت سی چیزیں پھینک دیتا ہے, ویسٹ کرتا ہے. اب یہ فضول خرچی جو ہے یہ خدا تعالیٰ کی نیچر کے اوپر پہنچتا ہے, درختوں پہ, پھلوں پہ, کھانے میں, اناج پہ, کیونکہ ہم تھوڑا کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر اگر ہم دنیا میں رہ کے عیش و عشرت میں پڑ گئے اور خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو فضول پھینک دیا تو ہماری نیچر ہو جائے گی, ہماری عادت ہو جائے گی کہ پھر ہم اپنی زندگی کو فضول خرچ کرتے رہیں گے. سو گئے, عبادت نہیں کی, سنیما چلے گئے, جماعت خانے نہیں آئے, کوئی کی شادی میں چلے گئے, جماعت خانے نہیں آئے. اس طرح عادتیں بگڑتی ہیں اور ہماری روحانی زندگی کو نقصان پہنچاتی ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ جو روحانیت گھٹتی جاتی ہے, جو مذہب کی محبت گھٹتی جاتی ہے, جیسے محبت کی پریکٹس گھٹ جاتی ہے, اس کے اندر شیطان جاگتا ہے, مغرور ہو جاتا ہے, لالچی بن جاتا ہے, خود غرض بن جاتا ہے. اس
کے اندر غصہ آ جاتا ہے، یہ تمام بدیاں برائیاں اس میں داخل ہونے لگتی ہیں جب انسان کے اندر خدا کی بخشی ہوئی روحانیت گھٹ جاتی ہے۔ اے مومنو، میں نے آپ کو سائنٹیفک طریقے سے قرآن شریف کے حساب سے گنان اور فرمانوں رسول اللہ کی حدیثیں سنا کے یہ چیزیں سنائی ہیں کہ ہم کو اپنی زندگی پہ غور کرنا چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیا میری کوئی سے دشمنی ہے؟ کیا میرے اندر بدیاں برائیاں ہیں کہ جو میری فیملی کو خراب کرے؟ آج کی دنیا کے اندر ہماری فیملیز بگڑ رہی ہے۔ اب دیکھو، ہماری جو فیملی لائف ہے وہ بھی ہمارے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ ہماری زندگی کا ہر پہلو جو ہے اسلام نے اس کے اوپر نکتہ چینی کی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے اسلام کو مکمل مذہب بنا کے بھیجا ہے۔ ہماری جماعت کے اندر ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ میں اور سب سے زیادہ کینیڈا، امریکہ میں، یورپ میں جماعتوں کی جو فیملی لائف ہے وہ بگڑ رہی ہے۔ میں ساری زندگی دنیا میں گھوما ہوں اور آج میں 86 سال کی عمر میں بھی گھوم رہا ہوں اور واعظیں سناتا ہوں تاکہ میری بات سن کے ایک آدمی بھی کبھی سدھر جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ہماری فیملی لائف بگڑ رہی ہے، یہ چیز ہمارے مذہب کو نقصان کرتی ہے۔ ہم دنیا داری میں پھنس کے صرف دنیا ہی کی باتوں کے اندر رہے ہیں، ہم آخرت میں دیکھتے نہیں۔ وہ لوگ کہ جو اپنا مذہب چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں، کئی لوگ ہیں باہر شادیاں کرتے ہیں، ایک اسماعیلی ہے، دوسرا نان اسماعیلی ہے، تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کیا ہوں گے۔ مرد نے عورت نے ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کر لی، ایک اسماعیلی ہے، دوسرا اسماعیلی نہیں ہے۔ اگر وہ دوسرا بھی اسماعیلی بن جائے تو بہت اچھا، لیکن جو نہ بنے تو بچوں کا کیا، اولاد کا کیا؟ اولاد کنفیوز ہو جائے گی، نہ اس طرف کے نہ اس طرف کے۔ اسی طرح سے ایسی بہت سی چیزیں جماعتوں میں پیدا ہوتی ہیں کہ اپنا مذہب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کونسل سے، مکھی کماڑیا سے یا کوئی اور بزرگ سے جماعت کے اندر تنازع ہو گیا تو جماعت خانہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے مذہب کا جو سٹرکچر ہے، نظام ہے، وہ اتنی اچھی چیز ہے کہ آج ساری دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں ان کے اندر ایسا نظام کہیں نہیں، اور کئی دوسری قوم کے آدمی ہمارے جماعتی نظام کو بہت تعریف سے دیکھتے ہیں۔ کینیڈا کے اندر خصوصی طور پہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، ہر قوم کا آدمی، ہر مذہب کا آدمی، اس کو کینیڈا میں آزادی ہے، اور یہ ملٹی کلچرلزم بہت اچھی چیز ہے۔ ہر جماعت اپنے کلچر کے اوپر چلتے ہیں۔ آج ہماری اسماعیلی جماعت کی اتنی بڑی عزت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ ایک دو ایسے منسٹر ہیں کہ جب وہ شروع کرتے ہیں کوئی چیز کو تو کہتے ہیں یا علی مدد۔ کینیڈین پارلیمنٹ میں یا علی مدد ہوتی ہے،
اور ہماری جماعت کی اتنی عزت ہے اور کوئی دوسری قوم کی عزت نہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا نظام، ہماری آرگنائزیشن غیروں کی آنکھوں میں ایک قسم کی چمک پیدا کرتے ہیں. 7-8 برس پہلے یہ پوپ کینیڈا آیا، ٹورنٹو میں. گورنمنٹ نے اس کو بلایا تھا، گورنمنٹ نے ریسیو کیا. وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ 8 لاکھ آدمی آئیں گے اس کو دیکھنے کے لیے. بہت بڑا انتظام کیا گیا. ابھی اتنے آدمی جو بیٹھے ہوئے تو لوگ جو موٹروں میں یا بسوں میں آوے ان کو تو کتنا چلنا پڑے اپنی جگہ پہ جانے کے لیے. اور ٹریفک کا انتظام بھی اچھا نہ ہو سکا. لیکن اس کے پہلے حاضر امام آئے تھے اور انہوں نے ہمارے والنٹیئرز کا جب یہ نظام دیکھا تو اس وقت جب یہ پوپ آنے والا تھا تو ہائر اتھارٹی نے اپنی جماعت کو، کاؤنسل کو ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے آغا خان کور جو ہے والنٹیئر کور ان کو بھیجو کہ وہ ہماری مدد کرے ٹریفک کے اندر. اے مومنو، ہمارے 300 سے 400 والنٹیئرس ادھر گئے، آغا خان کے بیجز لگائے. جو لوگ اترتے تھے اپنی اپنی بسوں وغیرہ سے، اپنے والنٹیئر تقریباً 100 گاڑیاں خود کی لے گئے تھے اور بسیں سے لے کے جہاں وہ میٹنگ ہوتی تھی وہاں تک یہ اپنی گاڑیوں میں لوگوں کو ادھر لے جا کے رکھتے تھے. گورنمنٹ اتنی خوش ہوئی کہ اگر آغا خان والنٹیئرز نہ ہوتے تو ایک کیوس ہو جاتا. اور انہوں نے منسٹری نے جب یہ خط لکھا اور یہ خط کی کاپی مولا کو بھیجی گئی تو مولا اتنا خوش ہوا. ہماری جماعت ویل آرگنائزڈ جماعت ہے کیونکہ ہمارا امام ہمارے سر پہ ہے. ایسا نظام کہیں نہیں ہے ساری دنیا میں. اور یہ سارا نظام ہماری باڈی کے ساتھ لگتا ہے. ہماری جو بدن ہے اس کے اندر بہت اچھا انتظام ہے. میں آج آپ کو ایسی چیزیں بتا رہا ہوں کہ جو نارملی آپ جانتے تو ہے لیکن کبھی سوچا نہیں. دیکھو یہ باڈی کے نظام ہمارے گنان بھرے ہوئے ہیں اس سے. اللہ کے کلام میں بھی ہماری بایولوجیکل سائڈ جو ہے اس کا بہت اچھی طرح سے ایکسپلینیشن ہے. آدمی کس طرح پیدا ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے قرآن میں اس طرح کیا ہے کہ سائنٹسٹ آج کمال کا خیال کرتے ہیں اس کے لیے. آدمی پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے ہارٹ کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے. اس میں ماں کے پیٹ میں 4 مہینے تک وہ بڑھتا رہتا ہے لیکن 4 مہینے کے بعد ہارٹ کی بیٹنگ شروع ہوتی ہے. دیکھو خدا تعالیٰ کی کمالیت کہ یہ چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا خود بخود پمپنگ کرتا ہے. سارا دن کام کرتا ہے، ساری رات کام کرتا ہے. آدمی سو جاتا ہے تو بھی کام کرتا ہے. ہاتھ پاؤں سب سو جاتے ہیں، آنکھیں سو جاتی ہیں، اندر باہر کے تمام جتنے آرگنز ہیں سو جاتے ہیں لیکن ہارٹ کام کرتا رہتا ہے.
پیدا ہونے سے 5 مہینے پہلے سے کام شروع کرتا ہے اور موت تک چلتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کی اسٹڈی کرنا عبادت ہے، تاکہ انسان کو پتہ چلے کہ خدا نے کیا بنایا ہے، اور اس پروردگار کا شکرانہ ادا کر کے اس کی فرمان برداری میں رہ کے اس کو خوش کیا جائے۔ یہ جو ہارٹ ہے یہ انسان کی خوشی اور غمی میں دونوں میں ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے تو ہارٹ کی بیٹنگ فاسٹ ہو جاتی ہے، جب آدمی غمگین ہو جاتا ہے تو ہارٹ بھی غمگین ہو جاتا ہے۔ ہمارا خون، ہمارا برین، ہمارا دماغ، جو کچھ بھی ہمارے باڈی کے اندر خدا نے رکھا ہے، ہر چیز ایک نظام کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ نظام ہمیں اپنی زندگی کے باہر بھی کرنا چاہیے۔ وقت پہ اٹھو، وقت پہ سو، ایسا کھانا کھاؤ کہ بیمار نہ پڑو۔ رسول پاک فرمایا 3 روٹیاں کھا سکتے ہو تو 2 کھایا کرو، مطلب کہ 1/3 اپنے اسٹمک کو خالی رکھو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ نبی فرمایا کہ جتنی بیماریاں ہیں پیٹ سے نکلتی ہیں، اوور ایٹنگ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کولیسٹرول ہوتی ہے، فیٹ ہوتی ہے۔ اگر ہم مذہب کی حالت سے اپنی زندگی گزاریں، ہو سکتا ہے کہ اب ملینئر نہیں بنو گے، ہو سکتا ہے کہ بہت 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان شاید نہ لے سکو، لیکن سکھ کی زندگی ملے گی۔ سکھ کی روٹی کھاؤ، آدھی کھاؤ بھلے، اور مار دھاڑ کی ہوئی کمائی کی ایک ساری روٹی گھی سے نچڑی ہوئی، اس سے آدھی روٹی روکھی اچھی۔ انسان مغرور نہ بنے، انسان کو بدی کرنی نہ پڑے، چوری کرنی نہ پڑے، فریب کرنا نہ پڑے، آسانی کی زندگی گزار۔ مالدار اس کے دل کے اندر رحم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے اندر عزت والا وہ ہے خدا کی نظر میں کہ جس کے اعمال اچھے ہیں۔ خدا نے نہیں کہا اتنی نمازیں پڑھنے والا اونچا ہے، نہیں، اعمال اچھے ہیں، کیریکٹر اچھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فریب نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، ایسی بدیاں نہیں کرتا، مگر زندگی اس کی آسان ہے، غریب ہے، خدا کے نزدیک پیارا ہے۔ مالدار بننے کی کوشش مت کرو۔ اگر خدا کو مالدار بنانا ہے تو ایک آنکھ کی پلک جتنا اس کو مولا کو لگے، وہ دینا چاہے تو سب کچھ دے دے، اور لینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یاد رکھو خدا تعالیٰ کی عادت کا ذکر فارسی زبان کی ایک کہاوت ہے، شوب خدا آواز نہ دارد۔ خدا کی لکڑی میں آواز نہیں ہے، اگر بزن دوا نہ دارد۔ اگر خدا کی لکڑی کسی کو لگتی ہے تو اس کی دوا نہیں ہے، اس لیے اس کی لکڑی سے ڈرو۔ شوب خدا آواز نہ دارد، اگر بزن دوا نہ دارد۔ مذہب ہمارا بہت اچھا ہے۔ ہمارا مولا ہمیں کہتا ہے دنیا میں بھی آگے بڑھو، دین میں بھی آگے بڑھو، لیکن لالچ دنیا کا نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا دین دونوں کو ساتھ رکھو۔ ایسا نہ کرنا کہ دنیا بگاڑ کے دین کرو
اور ایسا بھی نہیں چاہیے کہ دنیا کی خاطر دین بگڑ جائے. دنیا اور دین میں بیلنس پیدا کرو، توازن رکھو. اور یہ توازن ہم کو ہمارے فرمانوں میں مولا کے اور پیروں کے گنانوں میں ہمیں ملتا ہے. واضح سنا کرو، اچھی کتابیں پڑھا کرو، اپنے مذہب کی اسٹڈی کرو کہ ہم نیاز پیتے ہیں کیا مقصد ہے، جرا کھاتے ہیں تو کیا مقصد ہے. ہمارے مذہب کی جتنی بھی چیزیں ہیں قرآن حدیث میں سے موجود ہیں. اے مومنوں، کبھی کبھی کسی جوان کو کوئی اس کا دوست پوچھتا ہے کہ تم اسماعیلی لوگ مسلمان نہیں، میں کیوں؟ نماز نہیں پڑھتے. مسلمان نماز نہیں پڑھتے. 5 وقت کے نمازی تو 5% بھی نہیں ہے. یہ سب گھومتے پھرتے رہتے ہیں. کوئی ہے نماز پڑھنے والا. اور پھر 5 نمازوں میں 17 رکعتیں ہیں. صبح ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز. 5 نمازوں کو ملاؤ تو ٹوٹل 17 رکعتیں ہوتی ہیں. ہماری دعا ہم 3 وقت پڑھتے ہیں، صبح، مغرب اور عشاء میں. اور ہماری نماز میں 18 رکعتیں ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھیں تو 17 رکعتیں ہوں گے. ہم 3 وقت کی نماز میں 18 رکعتیں پڑھتے ہیں. ہر مسلمان سے ہر اسماعیلی 1 رکعت زیادہ پڑھتا ہے. اور ہمارے جماعت خانوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، جوان آتے ہیں، عورتیں مرد آتے ہیں، بیمار آتے ہیں، بوڑھے آتے ہیں. یہ حال مسجدوں میں نہیں ہے. مسجدوں میں جانے والے کوئی مسجدوں میں بچے نظر نہیں آتے. لکڑی لے کے چلنے والے اسماعیلی بھائی بہنیں جماعت خانے میں آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی لکڑی لے کے کوئی بوڑھا یا بوڑھی مسجد میں گئی ہوگی. ہمارے مذہب کی حالت، ہمارے جماعت کی حالت اگر خیال کرو گے تو ہمارے جماعت جیسا، ہمارے مذہب جیسا کوئی طریقہ نہیں ہے. ہم کو ایسی سہولتیں دی گئی ہیں ہمارے امام کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے 112 جگہ نماز کو، صلاح کو ذکر کیا ہے، اور ہر جگہ صلاح اور زکوٰۃ، واقب الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ اور صلاۃ کو ساتھ رکھا، کیونکہ ان 2 چیزوں کا آپشن نہیں ہے. یہ پڑھنے ہی چاہیے اور دسوند دینی ہی چاہیے. ہم اسماعیلی جتنی دسوند دیتے ہیں مسلمان نہیں دیتے. زکوٰۃ تو دیتے ہی نہیں. ہم تو دسوند دیتے ہیں 8 میں سے 1، اور وہ 100 میں سے 2.5، اور وہ بھی اچھی طرح نہیں دیتے. اس وقت پاکستان کے اندر حالت ایسی ہے کہ 4 برس ہوئے کہ 5 برس ایک نیا ادارہ پریزیڈنٹ نے کھولا ہے، زکوٰۃ کا ادارہ، کہ لوگ حکومت کو زکوٰۃ دے رہے. ہمارا حال جدا ہے. ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ امام کو دیتے ہیں. اور خدا تعالیٰ نے خمس کا ذکر کیا ہے کہ اگر تمہیں 100 روپے ملتے ہیں تو اس میں سے 20 روپے الگ کرو، 80 روپے تم کھاؤ پیو. تو 20 روپے اللہ کہتا ہے عشر، اللہ 10% عشر ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے کہ جو مذہب کی اشاعت کے لیے ہے، غریبوں کے لیے نہیں. مساکین اور فقراء کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں یہ غلط ہے.
خدا کہتا ہے کہ یہ دین کی اشاعت کے لیے ہے، نبی کو لو. تو ہم 10 اور 2.5 12.5% 10 دیتے ہیں، اور باقی اللہ کہتا ہے 7.5% جو ہے اس میں سے غریبوں کی مدد کرو، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرو، اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو. اگر کوئی نہیں ملتا تو نفع عام میں خرچ کرو. ہر مسلمان کو 100 میں سے 20 روپے اس طرح خرچ کرنے کا حکم ہے، جو مسلمانوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے. اے مومنو، ہم حضرت امام کو جو 10 دیتے ہیں یہ اس کو اللہ رسول کا حق سمجھ کے دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پتہ ہے ہمیں 7.5% دینے چاہیے. اور ہماری جماعت میں کئی قسم کے فنڈ پیدا ہوتے ہیں، اور ان فنڈوں میں اور فنڈ پھاڑے میں جماعت خانے کے لیے، چٹائیوں کے لیے، الیکٹرک کے لیے، کسی اور چیز کے لیے ہم جو فنڈ پھاڑا کرتے ہیں، ہماری جماعت سب سے ٹاپ پہ ہے. آج الگ الگ نام سے جو ادارے مولا نے پیدا کیے ہیں، ہم اسماعیلی لوگ ان میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بخل کرتا ہے نا، کنجوس، خدا نے ایک جگہ اس کو دشمن کہا ہے. البخیل عدو اللہ، جو بخیل ہے وہ خدا کا دشمن ہے، کیونکہ خدا نے اس کو مال دیا ہے اور وہ خرچ کھاتا نہیں، خود بھی نہیں کھاتا، کسی کو کھانے نہیں دیتا. ہم بخیل نہیں ہیں، ہم سخی ہیں. اس قسم کے بہت سے فنڈ پھاڑے ہماری جماعت میں جاری ہے، اور پھر ہم 10 بھی دیتے ہیں. ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے، آباد قوم ہے. ہمارے اوپر ایک حاکم بیٹھا ہے جو ہمارے تنازعات کو فیصلہ دیتا ہے. مولا ہمارا مالک ہے، دین و دنیا میں ہمیں وہ ہدایت کرتا ہے. 200 برس کی اسماعیلی ہسٹری دیکھو، ساری دنیا کے اندر اسماعیلی اوپر آ رہے ہیں. اے مومنو، میں نے بسا اوقات اپنی وعظوں میں کہا ہے، خدا کے فضل سے میں دنیا میں بہت گھوما ہوں اور ساری زندگی گھومتا رہا ہوں. میں نے کہیں بھی ایک اسماعیلی کو بھیک مانگتے نہیں دیکھا. سنی بھیک مانگنے والا ہے، شیعہ ہے، سب طرح کے لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں. ساری دنیا میں الگ الگ جگہوں پہ بھیک مانگنے والے ہر قوم میں ہے. ایک اسماعیلی کہیں بھیک نہیں مانگتا. راستے پہ بیٹھا ہوئے اللہ کے نام پہ کچھ دو، وہی اسماعیلی ایسا نہیں کرے گا. یہ ایک جیتا ثبوت ہے ہمارے لیے کہ حضرت امام کی اس جماعت کے اندر ایک بھی ایسا شخص نہیں کہ راستے پہ بیٹھ کے بھیک مانگتا ہوئے. یہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہیں، ہمیں الہی مدد ملتی ہے، حضرت امام کی دعا آسیس ملتی ہے. اس لیے دینداروں اپنے مذہب کو سمجھو اور اچھی طرح اس پہ عمل کرو. اپنے مذہب میں ہی رہو، اپنے مذہب کے ساتھ ہی رہو، اپنی جماعت کے اندر رہو، اپنی جماعت کے ساتھ رہو، اور جتنا بن سکے جماعت کی مذہب کی خدمت کرو. ہمارے اوپر یہ فرض ہے اور یہ چیز عبادت میں داخل ہے. میں بہت لمبی واز کر کے آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا زیادہ، لیکن میں نظام کی بات کرتا تھا. ہمارے مذہب کا نظام ہے، جماعت اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت سے لوگوں کا ایک گروپ ہوئے، انگلش میں کہتے ہیں کانگریگیشن، اسمبلی. لیکن ہماری جماعت میں ایک اور لفظ ہے، گت. گت کا مطلب یہ ہے پروٹیکشن والی جگہ، کہ جہاں جا کے ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن ملے. اس لیے
گت کے لیے یہ لازم ہے کہ مکھی کمڑیا ہونے چاہیے. اگر مکھی کمڑیا نہیں ہے تو وہ جگہ گت، وہ جماعت گت نہیں ہے. اور اگر جماعت نہیں ہے تو مکھی کمڑیا خالی بیٹھے ہیں تو وہ گت نہیں. یہ دونوں ساتھ ہونے چاہیے. مکھی امام کا ریپریزنٹیٹیو ہے، کمڑیا پیر کا ریپریزنٹیٹیو ہے. اسی طرح سے مکھیا نہیں اور کمڑیا نہیں. مکھی کے منہ سے نکلتا ہے خانہ ودان، وہ امام کے منہ سے نکلتا ہے. مکھی کے کمڑیا مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا میرے وکیل ہیں. مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے، کمڑیا میرا لیفٹ ہینڈ ہے. جماعت کے اندر مکھی کمڑیا کا حکم مانو، وہ امام کی مسند پہ بیٹھے ہیں. ان کے حکم سے، امر سے مذہبی کام کاج ہوتے ہیں. مولا نے اپنا امر مکھی کمڑیا کو دیا. نظام ہمارا دیکھو، جو دعا پڑھانے بیٹھتا ہے تو وہ پوچھا کرتا ہے ہمارے مکھی صاحب امر حاضر امام، یعنی حکم حاضر امام کا. تو اس وقت مکھی بھی وہ دعا پڑھانے والے کے پیچھے سجدہ کرتا ہے، وہ اٹھاتا ہے، اس کو فالو کرتا ہے. کیسا ہمارا نظام ہے. جیسے ہی دعا پوری ہوتی تو یہ امر واپس مکھی کے پاس چلے جاتا ہے. مکھی کمڑیا کی بہت عزت کرو کیونکہ وہ حاضر امام کے وکیل ہیں. یہ نظام کی بات کرتا ہوں. ہمارے ہاں والنٹیئرز ہیں جو جماعت کی چھوٹی بڑا خدمت کرتے رہتے ہیں. ہماری جماعت کے اندر یہ جو والنٹیئرزم ہے، خدمت کرنا، یہ مذہب کا حصہ ہے اور یہ بہت بڑی چیز ہے. ہماری عبادات میں سے وہ خامی رہ جاتی ہے تو جماعت کی خدمت کرنے سے وہ خامی پوری ہوتی ہے. خدمت کا درجہ عبادت کا درجہ ہے، لیکن عبادت نہ کی جائے اور خدمت کی جائے تو وہ منظور نہیں ہے. خدمت کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے. یہ ہمارے جماعت کا اسٹرکچر اور نظام کی بات کی ہے. اس لیے اے مومنون، جماعت کے ساتھ رہو. جماعت کا سامنا کبھی نہیں کرنا، جماعت کے خلاف کبھی نہیں جانا، جماعت کے خلاف کبھی باتیں نہیں کرنا. کیونکہ جو جماعت ہے، نبی فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الجماعت، خدا جماعت کے ساتھ ہے. جماعت ایک بدن ہے اور وہ امام کا بدن ہے. جماعت میں جس طرح نور ہے وہ امام کا نور ہے. اور جماعت مل کے جب بیٹھ کے عبادت کرتی ہے تو اس میں سب کو اس کا حصہ ملتا ہے. میں ایک مثال دینی چاہتا ہوں. 1 مہینے کا بچہ ماں کی گود میں سویا ہے، جماعت خانے آئی ہے، دعا کر کے بیٹھ گئی. ابھی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کی گود میں بچہ سویا ہے. اے مومنو، کیا پتا یہ بچے کی وجہ سے ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کا جو جیو ہے بہت اونچا قسم کا ہے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں. 1 دن کا بچہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے روحانی حالت میں. اگرچہ وہ بچہ ہے لیکن اس کا جو درجہ ہے ایسا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے واسطے سے دعا مانگی جائے تو ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے جماعت میں آنے سے ہمیں فائدہ یہ ہے کہ میرے سے اونچے جو لوگ عبادت والے ہیں ان کے ساتھ مل کے نماز دعا پڑھتا ہوں تو مجھے فائدہ ملتا ہے. میں اکیلے پڑھوں تو میرا چیک قبول نہیں ہوا ہے، لیکن ساری جماعت کے ساتھ اگر میں پڑھوں تو میری آرزو بھی اس کے جماعت کی وجہ سے قبول ہوئے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جماعت خانے کے اندر آؤ، مل کے عبادت کرو. مولا آپ کے کار روزگار میں برکت دے، مولا آپ کو دستبندی بناوے، شکر نیک و مال میں پورا کرے، بدیوں برائیوں سے دور رکھے.
آپ کے ایمان میں برکت دے، روزی کمانی میں برکت دے، صحت و تندرستی میں برکت دے، مولا بلائے آفت دور کرے، دشمن دور کرے، مولا آپ کے فیملیز میں جماعتوں کے اندر خوشیاں برکتیں اتفاق و محبت دے، نیک امیدیں پوری کرے، بدی و برائیوں سے، گناہوں سے، نافرمانی سے بچاوے، سکھی آباد رہو۔ شکریہ۔ قانودان مولانا حاضر امام دیدار۔ آمین۔